آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ بیعت تمام، اے میرے امام، اے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید، آ کے ان سے لیجیے انتقام،
इमाम है मेरे इमाम है मेरे इमाम, चाहे फिर हो जिंदगी तमाम है मेरे इमाम है मेरे इमाम, आप पर दरूद और सलाम है मेरे इमाम है मेरे इमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आपके सामने बीबी सकीना का जिंदान बना हुआ है। ये देखें, इसमें बीबी सकीना बहुत छोटी सी थी, उनको इसमें कैद किया गया था। अब ये बीबी सकीना के लिए बता रही हैं, वो अपने खेमे में जब थी तो ऐसे ही बोलती थी, अपने बाबा को बुलाती रहती थी। आप लोगों ने इसके बाद बारी बारी उसमें जाना है, बीबी सकीना को कुछ तोहफा देना है। बीबी सकीना क्या कहती थी, गौर से सुनना है आप लोगों ने, ताकि जब आप खेमे में जाएं तो जिंदान में जाएं तो आपको पता हो कि वहाँ बीबी सकीना मौजूद हैं। अगर आप ये तवज्जो से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रही थी, अकेली रो रही थी और अपने बाबा को क्या कह रही थी। कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई कोई यतीमा बाबा। अब कैद खाने में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बीवी की गोद में लाकर दिया गया था। बीवी बहुत छोटी थी, उनके बाबा का सर उनके बाबा का सर उनकी गोद में दिया गया था और वो अपने बाबा से शिकायतें कर रही थी। वो बता रही थी कि बाबा मुझे कोई अब सकीना के नाम से नहीं बुलाता, कैदी कहता है। वो आप ज़हन में रखें कि बीबी के गोद में अपने बाबा का सर है और वो क्या कह रही हैं, ध्यान से रखें, सुने। क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे, सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुखसारों पे बेनाई वे जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा। अब मुझे कोई सकीना कहता बाबा। खून बेशीर से अंदाज़ा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने। आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना, आराम से पढ़ो
ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کر، دفن کرتے اس سے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہہ جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، بہن یہ کرتے ہی خاموش ہوئی وہ اکبر، آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کر، آپ کو میری قسم کیجیے وعدہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، لا اس روز قیامت پہ بھی آئے گی قیامت، محشر میں اگر مانگ لے انصاف سکینہ۔ آج کی مجلس کی خطابت کے لیے میں ملتمس ہوں ابیان رضا سے بواز بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول الثقلین و محبوب رب المشرقین و مغربین جد الحسن والحسین سیدنا بالقاسم محمد سب سے پہلے شکر بجلاتے ہیں اس خالق کائنات کا جس نے ہمیں دین حق پر پیدا فرمایا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور کیا۔ کربلا ہمیں زندگی کے بے شمار پہلوؤں میں رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ ان میں سے ایک رہنمائی رشتوں کی پہچان اور ان کی اہمیت کا شعور ہے۔ کربلا رشتوں کی معراج تھی۔ کربلا جہاں ہر رشتہ ایک انوکھے انداز میں چمکا۔ کربلا صرف ایک میدان جنگ نہیں تھا بلکہ رشتوں کی سچائی، وفا اور قربانی کا وہ عظیم الشان منظر تھا جہاں ہر رشتہ ایک نئی تعریف بن کر ابھرا۔ چاہے وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی کا بھائی سے رشتہ ہو، چاہے وہ دوست اور دوست کا رشتہ ہو، چاہے وہ آقا اور غلام کا رشتہ ہو۔ آئیے چلتے ہیں ماں اور بیٹے کے رشتے میں، جہاں بی بی رباب نے ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے امام حسین کے حوالے کیا۔ یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، یہ ایمان کی معراج تھی جہاں ایک ماں اپنے لختے جگر کو دین پر قربان کر رہی ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ جہاں امام حسین نے اپنے جوان بیٹی علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیجا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، یا اللہ گواہ رہنا، میں نے تجھ پر ایسی قربانی پیش کی ہے جس کی شکل و صورت تیرے نبی سے ملتی ہے۔ بھائی اور بہن کا رشتہ جہاں بی بی زینب نے مولا عباس کو خیمے سے جاتے ہوئے دیکھا اور آتے ہوئے نہ دیکھا، کیونکہ عباس پانی کے بنا کس طرح آتے۔ بھائی کا بھائی سے رشتہ جہاں مولا عباس نے امام حسین کے لیے غیرت، وفا اور قربانی، وفاداری کا وہ عظیم نقش چھوڑا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ دوست کا دوست سے رشتہ جہاں حبیب ابن مظاہر عمر رسیدگی کے باوجود کربلا دوستی نبھانے آ پہنچے اور امام کے قدموں میں جان وار دی۔ آقا اور غلام کا رشتہ جہاں جون جیسے غلام نے اپنے آپ کو امام کی خدمت میں قربان کر کے بتایا کہ رنگ و نسل میں کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ کہیں بھائی کی غیرت بولتی ہے، کہیں جوان بیٹے کی قربانی دل چیر دیتی ہے، کہیں دوستی نبھتی نظر آتی ہے، مگر دین خدا ہر رشتے سے بڑھ کر تھا۔ اس لیے جب وقت آیا تو حسین ابن علی نے ہر رشتوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان میں سے ایک رشتہ ایسا تھا کہ خدا نے خاص محبت عطا فرمائی، وہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ جب باپ حسین ابن علی ہو اور بیٹی سکینہ بنت الحسین ہو تو یہ رشتہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیٹی ہے جسے باپ نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا۔ یا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے دل کا سکون ہو
میری تنہائی کے ساتھی ہو. اور پھر رب رحیم نے امام حسین کو سکینہ عطا فرمائی. ننھی سی عمر مگر روحانی عظمت میں بلند، خود زینب جیسی معلمہ، حسین جیسی بدر کی شاگرد. بی بی سکینہ نے جو اللہ پر توکل صبر رکھ کے دکھایا، یہ بالغوں کے لیے مشعل راہ ہے. بابا کی شہادت اسیر ہونا، کوفہ و شام کی قید، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں، بس بابا کی یاد. میرا سلام ہو اس معصومہ پر جس کی عمر کم اور دکھ زیادہ تھے. جھکی کمر، سفید بال، عمر 4 سال. کم سن لکھوں یا کہوں ضعیف سکینہ، قربان کر دیا تختی جان سارا مال اپنا. پھر بھی دین کی بقا کے لیے سکینہ کی بالیاں چاہیے تھی. روز عاشور جب تمام اصحاب شہید ہو چکے، اب حسین ابن علی باقی ہے. امام حسین خیمے کی طرف آئے، ہر بی بی کو الوداع کہا. اب بی بی سکینہ کو پیار کیا اور میں زلجنا پر سوار ہوا ہے، لیکن یہ کیسا زلجنا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا. امام نے فرمایا، زلجنا کیا تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ زلجنا نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. امام کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹی بچی زلجنا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے مت لے کے جا میرے بابا کو. صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا. عباس گئے واپس نہیں آئے، اکبر گئے واپس نہیں آئے، تو بھی مت لے کے جا میرے بابا کو. امام گھوڑے سے نیچے آئے، بی بی سکینہ کو گود میں لیا. امام نے کہا، میں خدا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں. بی بی سکینہ نے پوچھا، بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، میں کہاں پہ سوؤں گی؟ کہا تم اماں کے پاس سو گی. کہا بی بی سکینہ نے کہا، اصغر اماں کا بیٹا ہے، اصغر اماں کے پاس ہوتا ہے. میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کے پاس سوؤں گی. امام نے فرمایا، کل سے روایت بدل جائے گی. اصغر میرے پاس مقتل میں سوئے گا اور تم اماں کے پاس سو گی. بی بی سکینہ کو بی بی زینب کے حوالے کیا اور میدان جنگ کی طرف نکل پڑے. جام شہادت نوش کیا. شام غریب آ گئی، خیمے جلائے گئے، چادریں چھینی گئیں. وزاداران محترم، جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو امام حسین کا سر مبارک تشت میں پڑا ہوا تھا. علماء کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے. کیا دیکھا؟ جس لبوں پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے، اس لبوں پر یزید اہانت کر رہا ہے. جب بس یہ معاملہ ختم ہوا، جیسے ہی زندان میں پہنچے، بچی سے صبر نہ ہوا. بچی نے گریا شروع کیا، بابا بابا بابا. جب یہ آواز یزید کے کانوں میں پڑی، یزید نے پوچھا، کیسا شور؟ کہا ایک بچی ہے جو بابا بابا کر رہی ہے. کہا جاؤ اسے بابا دے دو. ہائے میری شہزادی، تشت میں باپ کا سر ملا، پردہ ہٹایا کیا دیکھا؟ خاک میں اٹکی زلفیں، چہروں پہ زخموں کے نشان، لبوں پہ تازہ چھڑی کے نشان. یہ بچی جو پورے راستے خاموش رہی، اب اس نے گریا شروع کیا. بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جلائے گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد چادریں چھینی گئی. بابا اگر یہ مجھے کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی. بابا انہوں نے یتیموں کو تماچے مارے. یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. بی بی زینب سمجھی کہ بچی سو رہی ہوگی،
کبھی سنا ہے کہ کوئی بچی باپ کو روتے روتے مر گئی ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے میرا غریب امام، اپنی بہن کو شام کے زندان میں جلے ہوئے کرتے کے ساتھ ہی دفنا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پر محمد والے محمد صلوات۔